الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں صبح نور میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، معاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو شخص دوسرے کے قصور کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عزت عطا فرماتا ہے، اور کسی کا قصور معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آج دربار یزید میں تشریف آوری ہوئی تھی۔ یعنی اب وہ منظر کیا ہے، بس ان کے بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں جو تاریخ کے حوالے سے بڑی کنفیوژنز ہیں وہ انشاءاللہ آج آپ کو کلیئر ہوں گی کہ یزید کا رویہ ایکچولا کیا تھا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو لہجہ مولا کائنات میں وہاں پر خطاب فرمایا وہ کیا خطاب تھا۔ باتی ناظرین کے مارکہ کربلا تاریخ کا ایک ایسا دل سوز و جاں گداز باب ہے جس کے بیان سے دل پگھل جاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ آج بھی جبکہ اس واقعے کو تقریباً 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب و آلام اور باطل پرستوں کی جانب سے ان پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا ذکر ہوتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے، اور دلوں میں رنج و غم اور کرب و الم کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، خدا جانے کیا کیا اسرار و رموز شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام میں پوشیدہ تھے، اور کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں اس شہادت سے وابستہ تھیں۔ ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ توجہ رہے ناظرین آپ کی، یہ کاروان حسینی جو کہ اب کرب و بلا کی شیر دل خاتون مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یعنی جو لخت جگر ہیں ان کی قیادت میں آ کر کاروان زینبی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایسا تھکا دینے والا قیامت خیز سفر کی جس کی صحبتیں بیان کرنا زبان کے احاطے سے مکمل طور پہ باہر ہے، جن کی تکلیفوں کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، جس کی اذیتوں کا اظہار کرنا کسی فہم و ادراک کے بس میں نہیں۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چاند اور ان کے رفقا کربلا کی تپتی ریت پر ذبح کیے جا چکے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سمیت پاک بیبیوں اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ کربلا کے بعد ہر لمحہ کربلا بن کر اہل بیت اطہار پر ٹوٹتا رہا۔ ناظرین، یزیدی لشکر کی ان تمام قیامت خیزیوں کو برداشت کر کے اہل بیت اطہار علیہ السلام دمشق پہنچے تو انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں ناظرین اس دربار کو بڑا مزین کیا گیا، دارالامارہ کو بڑا مزین کیا گیا تھا، ڈھول باجے رقص سرور، ایک عجیب کیفیات تھی دمشق کے اندر۔ یعنی جن نفوس قدسیہ کے دربار میں، ذرا غور کیجئے گا ناظرین، جن نفوس قدسیہ کے دربار میں فرشتے پیش ہوتے ہوں وہ بھی بغیر اجازت کے پیش نہ ہوتے ہوں، آج تاریخ کا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ آج ان پاک نفوس قدسیہ کو ابن زیاد کے دربار سے اٹھا کر جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا ناظرین تو قیامت خیز وہ منظر تھا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ جو آقا اپنی امت کے لیے پوری رات رویا کرتے تھے آج انہی کی آل کو رلایا جا رہا ہے۔ جو آقا پوری رات اپنی امت کے لیے قدمین شریفین متورم کر لیا کرتے تھے آج انہی کی آل کے پاک جسموں کو متورم کیا جا رہا ہے۔ جو آقا بھوکے رہ کر امتیوں کو کھلایا کرتے تھے آج انہی کی آل کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یعنی اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر قیامت صغریٰ بپا کر دی گئی۔ یعنی جو آقا اپنے جسم اطہر پر امت کے لیے پتھر کھایا کرتے تھے، جن کے جسم اطہر کو زخمی کیا جاتا تھا، آج انہی کی آل کے پاک وجود کو رسیوں سے باندھ کر زخمی کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک قیامت
وہ تھی جو کربلا میں گزری، کوفے کے بازاروں میں گزری، ابن زیاد کے دربار میں گزری، اور ایک قیامت یہ ہے جو دمشق کے بازاروں سے گزر رہی ہے اور یزید کے دربار سے گزر رہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبات ان کے یقین کا مکمل طور پہ سرمایہ بنے ہوئے تھے۔ ناظرین، تاریخ کے کرتاس پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا مبارک خون یزید کے کاندھوں پر ہے۔ آج بھرے دربار میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام، جنہوں نے صبر و استقامت اور ایمان و یقین کا عظیم پہاڑ بن کر رنج و الم کی انتہا کر دی ہے، یعنی ایک ایسی تاریخ ناظرین کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی بیان کو جو ہے وہ رنج آتا ہے، اور علم کی کیفیت کے اندر بیان میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنے قریبی عزیزوں اور روئے زمین کی عظیم تر ہستیوں کو بے دردی سے آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، نیز ان کے لاشیں، مبارک لاشیں پامال ہوتے دیکھے۔ آج بنیادی طور پہ دربار یزید ہے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ 3 ممتاز شخصیت موجود ہوں گی جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ بدر الزماں قادری صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ممتاز ثناء جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑا ایک عجیب سا موقع ہے، اور جب اس طرح اہل بیت اطہار کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم پہ بات ہوتی ہے تو پھر دل بڑا پسیج جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا قافلہ ظاہر ہے کربلا کے بعد کوفے روانہ ہوا، کوفے سے پھر روانہ کر دیا گیا، اب دمشق کی طرف روانہ ہو چکا، اور تاریخ کا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ جن کے نانا جان امت کی شفاعت فرمائیں گے، آج ان کی آل کا یہ حال بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے انتہائی دل سوزی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ دینیات کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میرے سامنے جب یہ منظر آتا ہے تو میں یکم سفر کو، یعنی یزیدی دربار میں اس قافلے کے پہنچنے کو، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑھ کر وحشتناک، ہیبت ناک، سفاکیت اور حیوانیت سے بھرپور دن پاتا۔ اللہ، بڑے سے بڑے فرعون نے بھی اس طرح تعصب کا، اس قدر انتقام کا اظہار نہیں کیا ہوگا جو ہم یہاں پر امت مصطفیٰ کا فرد اپنے آپ کو کہتے ہوئے، ماتھوں پر بڑے بڑے محراب ڈالے ہوئے، کئی حج اپنے دامن میں رکھے ہوئے، اور مسلمان ہو کر انہوں نے اس دن میں جس ذلت اور رسوائی کو اپنے لیے چنا، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اللہ، کیا کوئی شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ زینب اور کلثوم کون ہیں؟ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں۔ اللہ، یہ سیدنا علی مرتضیٰ اور فاطمہ بن اسد رضی اللہ عنہما کی پوتیاں ہیں۔ اللہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ، اللہ، یہ حسن اور حسین، عباس، حنفیہ، محمد بن حنفیہ، کیا کیا پیارے نام ہیں جن کی یہ بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ اس حیوانیت کا مظاہرہ، اللہ، اتنی کساوت قلبی۔ اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاکوں نے بھی 22 لاکھ کھوپڑیوں کی ایک تاج بنا کر اس کے اوپر تخت بنا کر بیٹھا، لیکن وہاں پر بھی تعصب اور شرمناکی ظلم کی وہاں بھی اتنی نظر نہیں آتی جہاں یہ یزید کے دربار میں دیکھنے والے کو ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے تلے، پاؤں تلے روندا جا رہا، اللہ، ان کے سروں کو قلم کیا جا رہا، اللہ، اللہ، اور وہ سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر سے مشابہت رکھنے والے، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو صدیوں پہلے وہ گرجے گھر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جد ہی یوم الحساب ہی۔ اللہ، اللہ، کیا یہ لوگ کہ جن کی بربریت کا عالم تھمنے کو نام ہی نہیں لیتا، مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمان کہلانے والوں پر کہ جو ان کا نام ادب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا تاریخ نے کبھی دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے کے بعد، زمین میں دفن ہونے کے بعد، ان کو نکال کر 2 سال کے لیے ان کے جسم کو ننگا کر کے اللہ، اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آخر یہ بربریت کس لیے ہے؟
یہ محض ایک جہالت کا وہ تعصب لوٹ آتا ہے جو یزید کے منہ سے بھی نکل کر سامعین تک پہنچتا ہے کہ وہ وہاں پر کس خباثت کا اظہار کر رہا ہے۔ آج جب ہم جیسے آپ نے ذکر کیا یا میں ذکر کروں کہ یہ قافلہ، اس کا آخر جرم کیا ہے؟ جرم کیا؟ صحیح بات۔ کس لیے اس کو اس شدت کے ساتھ کہ حرم رسول جن پر سورج اپنی شعائیں ڈالتے ہوئے بھی شرماتا ہو، ایسا ہی ہے، بے اجازت جبرائیل آتے نہیں ہیں، جن پر چاند بھی اپنی روشنی ڈالتے ہوئے سوچتا ہوگا ایسے ہی۔ کہ ان کو آج ننگے سر ان کے جسموں کو رسیوں سے جکڑ کر ننگے اونٹوں کی پشتوں پر بٹھا کر شہر شہر پھرا کر۔ اچھا ایک بات پروفیسر صاحب مجھے بتائیے، یہ بات مجھے آج تک میں اس کا جواب خود اپنے آپ سے بھی تلاش نہیں کر پایا۔ نعرہ تکبیر لگانے والے تھے وہ، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے وہ، اور ان کو پتہ ہے کہ شافع مشر آپ ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہ ان کو پتہ ہے کہ شفاعت تو اسی در سے ملنی ہے، اور جب ہم اس در پہ جا کے کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے، کیا منہ دکھائیں گے، کیا کریں گے؟ یعنی وہ جو شعر آپ نے جو بتایا وہ راستے ہی میں تو ان کو پڑھنے کو ملا نا، اس کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آئی، یعنی دربار یزید تک پہنچتے وہ جو ہے جس عہدے اور دنیا کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے تھے، اس کا منظر بھی انہوں نے راستے میں دیکھ لیا کہ جب انہوں نے ریب سے 12,000 درہم لیے، دینار لیے، اور آگے چل کر اس خیال سے کہ کہیں یزیدی دربار میں پہنچ کر یہ ہم سے لے نہ لیے جائیں، ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب اس کو کھولا تو وہ دولت کی بجائے ٹھیکریاں بن۔ بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب اب یہ موقع ہے کہ جہاں پر دربار یزید میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اچھا آپ ذہن میں رکھیے، اب میں چاہتا ہوں ذرا لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ایک تصوراتی ذرا خاکہ بتائیے کہ جس وقت قافلہ نمودار ہوا ہے تو ٹیروں سے جس وقت سرحائے اقدس نمودار ہوئے ہیں تو وہیں سے یزید کی گستاخیاں شروع ہو گئی تھیں، اس پہ ذرا بات کیجئے کہ کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مابین گفتگو ہو رہی تھی اور ابھی آپ نے نعرہ تکبیر کا ذکر فرمایا، وہ نعرہ تکبیر بلند کرنے والے تھے۔ علامہ اقبال نے یہاں بہت اچھی بات کیا، فرماتے ہیں کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، فرماتے شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ اب دیکھیے اگرچہ وہ نعرہ تکبیر بلند کرنے والے تھے لیکن اس کے اندر فتنہ پوشیدہ تھا، تو یہ تو بڑی طے شدہ بات تھی کہ بغض اور کینہ اس کی رگ و ریشے میں اترا ہوا تھا، یزید کے رگ و ریشے میں اترا ہوا تھا، سرایت کر چکا تھا۔ تکلیف دہ منظر یہ ہے کہ اہل دمشق کو کس کا انتظار تھا، کس قافلے کا انتظار تھا؟ دیکھنا تو یہ تھا نا کہ ان کے دلوں کا اناد دیکھیں اور ان کی حیا باختگی دیکھیں کہ وہ خانوادہ رسول کے کس قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب منظر یہ کہ ڈھول باجے اور کپڑوں کو جو ہے باقاعدہ تیار کیا جا رہا ہے، کرسیاں جو ہیں وہ آراستہ کر دی گئیں اور خواتین نے اور مردوں نے لباس فاخرہ پہنے۔ اب یہ تو دیکھیے نا یہ کر کیا رہے ہیں اور کرنے کیا جا رہے ہیں، اور یزید بار بار اپنے محل کی چھت پہ چڑھ کے جو ہے وہ نگاہ ڈالتا جیرون کی پہاڑیوں کی طرف کہ جس طرف سے قافلے کو نمودار ہونا تھا۔ اب یہاں اس کے دل کا بغض جو ہے وہ چھن چھن کے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ، اور اس نے جو اشعار کہے اس اشعار پر علامہ آلوسی نے اس پر کفر کا فتویٰ بھی عائد کیا۔ ہاں بتائیے، وہ بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگ جو یزید کو بچاتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کہا کیا۔ اس نے کہا لما بدت تلک الحمول و اشرقتا، کہتے ہیں کہ آج جو ہے تلک الرؤوس علی ربی جیرون، کہتے ہیں کہ آج جب سواریاں ظاہر ہوئیں اور سرحائے مبارک شہدائے کربلا جو ہے وہ اس نے جیرون نیزوں کے اوپر جیرون کے ٹیلوں سے دیکھے۔ اس نے کہا وہ اگلی بات سننے والی، کہتے ہیں نعب الغرابی فقلت صح اولو تصحی، وہ کہتے ہیں کہ اب کوا کائیں کائیں کرے یا نہ کرے، کوے تو بول یا نہ بول، مجھے سے کوئی غرض نہیں۔ فَلَقَدْ قَدَيْتُ مِن رَسُولِ دیونی، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے قرض کو چکا دیا۔ اللہ، اس پر علامہ آلوسی نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اب آپ اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ کون سا قرض ہے وہ چکانا چاہتا ہے۔ یعنی اتنی شرمناک بات کی، اسی بات پر جو ہے کفر کا فتویٰ عائد کیا گیا اس کے اوپر کہ وہ کون سا قرض اور کس قرض کی وہ بات کر رہا ہے۔ میں ہسٹری میں نہیں جاؤں گا، اس بات کی طرف نہیں جاتا، لیکن انتہائی شرمناک بات ان اشعار کی صورت میں سے بیان کی۔ آگے جب اس کے دربار میں سر اقدس امام علی مقام کا پیش کیا گیا تو اس نے جو بات کہی وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات تھی کہ دلوں کے اندر بغض اور کینہ اس حد تک تھا کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس نے کہا لیت اشیاخ بدر شاہدوا، کاش آج اصحاب بدر جو ہے میرے اشیاخ میرے شیوخ زندہ ہوتے، دیکھتے جزو الخزرج من وقع الاصل، کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے کہ آج ان کی اضطراب کو دیکھتے، بے چینی کو دیکھتے، قد قتلنا القوم من ساداتہم، میں نے اس قوم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر دیا۔ اور وہ کہاں سے بغض لے کے چلا اور کہاں تک آن پہنچا، آپ دیکھیے اس کا کینہ کتنا کینہ پرور تھا وہ شخص، کہ کہاں کینے کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے
قد قتلنا القوم من ساداتہم کہ میں نے آج اس قوم کے بنو ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو شہید کر کے میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. کہتے ہیں ثم قالوا یا یزید لا تشل، اگر آج وہ لوگ میرے اشیاخ زندہ ہوتے تو مجھے کہتے دعا دیتے ہیں یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو. کتنا اعلیٰ کام کیا، اتنا کبھی اسی پر ہمارے جو ہے مفسرین نے اس پر کفر کا فتویٰ. اچھا اس میں ایک بات یہ بھی بتائیے ذرا ساتھ ساتھ کہ بہت سے لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں صاحب کہ یزید کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا، وہ تو انتہائی ننھا تھا، اس کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ جو وہ کر رہا تھا یہ کیا تھا بنیادی؟ دیکھیے اگر وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کم از کم اس کی فطرت کو دیکھیں نا، اس کے من کے اندر کیا تھا، دل کے اندر کیا تھا. جو دل میں تھا وہ زبان سے ظاہر ہو رہا ہے، بغض جو دل کے اندر تھا زبان سے ظاہر ہوا. اگر وہ معصوم تھا، کسی بات کا علم نہیں تھا، تو اشعار جو ہیں وہ تو بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں. اشعار اس کی فطرت کی غمازی کر رہے ہیں، اس کی فطرت کی عکاس ہیں، اس کے اندر جو باطن میں بغض جو تھا اس کی مطلب وہ عکاسی کر رہے ہیں. اس وقت ایک صحابی رسول بھی موجود تھے، ان کے بارے میں ذرا بتائیے. بدر الدین عینی نے جو شارح بخاری ہیں انہوں نے اس کو لکھا. زید بن ارقم بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. زید بن ارقم حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ موجود بھی تھے. بالکل یہ دو طرح سے روایت آتی ہے کہ اکابر صحابہ میں سے تھے. آپ جنگ صفین میں بھی علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ اور فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب یزید نے اپنی سٹک لے کے، آپ کی چھڑی لے کے آپ کے دندان مبارک پر لگائی تو میں نے کہا ارفع قدیبہ کا، فرمایا آپ نے اٹھا لو اپنی چھڑی کو، یہاں سے اٹھا لو. فقد رأیت فم رسول اللہ فی موضع، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسالت امام علیہ السلام کے ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے دیکھا جہاں تو چھڑی لگا رہا ہے. اس کے بعد اتنا جملہ کہہ کہ آپ زارو قطار روئے، بہت روئے. زیاد نے کہا ابق اللہ عیناک فواللہ، کہا کہ یہ آنکھیں ہمیشہ آپ کی روتی رہیں. لولا انک شیخ، اگر آپ بوڑھے نہ ہوتے، قد خرفتا و ذہبتا عقلک، آپ کی عقل جاتی رہی. لضربت عنق کو کہا میں آپ کی گردن جو ہے تن سے جدا کر دیتا. آپ وہاں سے اٹھے اور نکلتے، آپ نے بات فرمائی. جو یہ بالکل وہ منظر ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو منظر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا ابن زیاد کے دربار میں. ایگزیکٹلی ابن زیاد نے یہ گستاخیاں دونوں میں سملیرٹی، دونوں کے اندر سملیرٹی اور ان کے کلمات کے اندر بھی سملیرٹی. بالکل وہی منظر جو ابو برزہ کا اور جو زید بن ارقم کا. اچھا وہ یہاں جو بات کی زید بن ارقم نے، اگر وہ سن لیتا، ابن زیاد سن لیتا تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچاتا. آپ نے فرمایا کہ اے معاشر عرب ایک بات یاد رکھنا، آج کے بعد تمہاری قوم غلام ہو چکی ہے اور قتل غلام ہے، یہ تمہارے اشراف کو قتل کرے گا اور شریر لوگوں کو زندہ. اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب ایک موقع تو یہ ہے کہ جہاں پہ اس نے ببانگ دہل گستاخیاں کی نا، اور سرعام گستاخیاں کی، جو اس کا خبث باطن تھا اس کے اندر جو موجود تھا. اب آپ قسطنطنیہ والی حدیث کتنا لا کے توڑ مڑوڑ کے پیش کریں، اس کو بھی آؤٹ آف کنڈکٹ مطلب آؤٹ آف کنٹیکسٹ لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہی کچھ اور ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ گستاخیاں سامنے، اب ایک مکالمہ ہو رہا ہے جہاں پہ یزید نے مشاورت کی ہے اپنے درباریوں سے، اور وہ مکالمہ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے اور یزید کے درمیان ہوا، لیکن اس سے پہلے ایک مشاورت ہے، کچھ جملے ہیں جو سخت جملے ہیں، وہ ذرا بتائیے کیا ادا ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی میں اس جملے سے بات شروع کرنا چاہوں گا کہ جو علامہ علوسی نے کفر کا فتویٰ دیا، وہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے. آپ نے فرمایا ھذا ھو المروق من الدین، کہ یہ انسان ایسے ہے جیسے دین سے بالکل نکال دیا گیا ہے. اور یہ جو جملے اس نے بولے نا، لیت اشیاخی ببدر شاہدوا، اس حوالے سے کہتے ہیں وقول من لا یرجع الی اللہ ولا الی رسولہ ولا الی نبیہ ولا الی دینہ وقول من لا یؤمن باللہ وبمن جاء من عند اللہ. کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس شخص کا ہی ہو سکتا ہے جسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، جسے یہ یقین ہی نہ ہو کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی پاک کا سامنا کرنا ہے، اپنے رسول کا سامنا کرنا ہے، قیامت والے دن اٹھایا جانا ہے. لہذا آپ نے واضح کر دیا اور فتویٰ دے دیا، اور یہی فتویٰ ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہوتا ہے. تو اس پہ کفر کا فتویٰ بھی ہے اور اس پہ لعنت کا فتویٰ بھی ہے جو قرآن نے خود عطا فرمایا. اور دوسرا یہ کہ جب یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا نا، یہ لوگ شفاعت کی کیسے توقع کریں گے، تو ابن زیاد کے یہ یزید کے دربار میں یہ جو ابو برزہ سلمی کا واقعہ ہے کہ آپ نے جب کہا کہ یہ چھڑی اٹھا لو تو آپ نے ایک جملہ بھی بولا. آپ نے آخر میں کہا یا یزید انکا تجیع یوم القیامہ، تو قیامت والے دن آئے گا، وابن زیاد شفیعک، اور تیری شفاعت تو ابن زیاد کرے گا، ھذا حسین یجیع یوم القیامہ ومحمد شفیعہ. اور جب یہ حسین آئیں گے جن کے ہونٹوں کو تو چھڑی لگا رہا ہے تو محمد رسول اللہ اس کی شفاعت فرمائے. بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رب رحمان ہمیں بھی حسین کے قدموں کے صدقے آپ کے خانہ کی شفاعت عطا فرمائے، اور جو یزید کے حمایتی ہیں انہیں ان کی شفاعت مل جائے، اس میں کوئی اعتراض والی کوئی بات نہیں.
بالکل صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ لمحہ آ گیا کہ قیدیوں کا فیصلہ کرنا تھا تو یزید نے مشورہ کیا اپنے درباریوں کے ساتھ, تو ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے مشورہ دیا. جمہور کی رائے یہ تھی کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے, ان سب کو بھی ختم کر دیا جائے جتنے بھی اسیران ہیں. جب یہ مشورہ ہو گیا اور فیصلہ ہونے لگا تو جناب امام زین العابدین اٹھے, آپ نے ارشاد فرمایا یزید تیرے درباریوں نے تو فرعون کے درباریوں سے بھی برا مشورہ دیا ہے. فرعون نے جب موسیٰ کے حوالے سے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ثم قالوا له ارجه واخاه وارسل الى المدائن, کہ انہیں جانے دیجئے, موسیٰ کو بھی جانے دو, اس کے بھائی کو بھی جانے دو, اور انہیں مدائن کی طرف رخصت کر دو. یعنی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو ختم کر دو, تیرے درباریوں نے تو اس سے بھی برا مشورہ دیا ہے. یقیناً جب امام زین العابدین اٹھے, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا, تو پھر وہاں حضرت نعمان بن بشیر الانصاری جو صحابی رسول ہیں وہ بھی تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا یزید میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اسیران اہل بیت کے ساتھ وہی معاملہ کرو, اگر آج تخت پہ رسول پاک تشریف فرما ہوتے تو وہ بھی وہی معاملہ فرماتے. تو وہ یہ سمجھ گیا کہ میں انہیں اگر عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچا دوں گا تو شاید میں اپنی کوئی عزت بچانے میں کامیاب رہ جاؤں, کیونکہ ابھی تک اس کے سارے اعمال سے جس طرح حضرت نے وہ اشعار بھی پڑھے واضح ہو چکا تھا کہ اس کا خبث باطن کیا ہے. اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, قطع کلام کی معذرت, بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ جو یقیناً آخر میں آپ سے انشاءاللہ ہم نے سننا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جس میں ابتدائی گفتگو انشاءاللہ پروفیسر صاحب فرمائیں گے, لیکن ایک بات جو امام زین العابدین علیہ السلام نے دمشق کی مسجد میں خطبہ دیا تھا جسے روکنے کی کوشش اس نے کی, اور اس وقت اذان جو ہے وہ بلند ہوئی تھی, میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا, وہ بڑا ایک روح پرور منظر ہے. جی جنید بھائی, پھر وہ مرحلہ آ گیا کہ پہلے اس کا خطیب خطبہ دے رہا تھا اور یزید اور آل یزید کے فضائل بیان کر رہا تھا. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کیا مجھے اس لکڑی کے تخت پہ چڑھنے کی اجازت دو, میں خطبہ دینا چاہتا ہوں. پہلے اس نے اجازت سے انکار کیا, پھر سارے درباریوں نے اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ انہیں اجازت دی جائے. امام اوپر تشریف لائے, آپ نے ارشاد فرمایا ویلک ایھا الخاطب, اے خطبہ دینے والے یزید کے خطیب تجھ پہ ہلاکت ہے. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, کہ تو نے مخلوق کی رضا کو حاصل کیا, اللہ کو ناراض کر لیا. آپ نے ارشاد فرمایا میرا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے. دو جملے اس کے تعارف میں آپ نے فرمایا انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, انا ابن من بالغ به جبریل الى سدرۃ المنتہى, انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى, انا ابن محمد المصطفى, انا ابن علی المرتضی. پھر آخر میں جب وہ مؤذن کھڑا ہو گیا تو اس نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ نے کہا کہ ہم تو اپنے خون سے کربلا کے ریگزار میں یہ رقم کر رہے ہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ نے فرمایا ہم اپنے خون کے ایک قطرے سے, ایک ایک بال سے, جسم کے ایک ایک بال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ نے فرمایا یزید اب یہ فیصلہ ہو گیا, فاتح ہم ہیں یا تو ہے, تیرا مؤذن تیرا دربار, لیکن اس کی زبان پہ گواہی میرے نانا کی رسالت کی ہے. محمد میرے نانا ہے, آج بھی اہل بیت فاتح ہیں, قیامت والے دن بھی اہل بیت فاتح. انشاءاللہ. ناظرین کرام, یہ وہ موقع ہے جہاں پر ابھی تو دمشق کی جامع مسجد میں امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے اوپر جو یزیدیت کا ایک نقاب تھا, مکر و فریب کا ایک نقاب تھا, جو جال سازی کا نقاب تھا, یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ جس کی حکومت ہو, اس کی حکومت میں اس کے کسی علاقے کے اندر کوئی آپریشن اور اس کو ہی نہ پتا ہو, یہ ہو سکتا ہے ناظرین؟ یہ ہو نہیں سکتا. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوکا مر جائے گا اس کا خمیازہ عمر کے سر ہے, تو ذرا سوچیے کہ فرات, اسی فرات کے کنارے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا, خانوادہ رسول کو ذبح کیا گیا. کیا یزید کو نہیں پتا تھا؟ یزید کو پتا تھا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ آپ کو بس مل کے چلتے ہیں, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. لوٹیں گے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ جو لہجہ مولا کائنات میں ہے اس سے ابتدا کریں گے. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا موضوع تاریخ کے جھروکوں میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں تو انتہائی دردناک، انتہائی کربناک، انتہائی اذیتناک ہے کہ کربلا کے بعد لمحہ لمحہ کربلا بن کر اہل بیت اطہار علیہم السلام پر اترتا رہا، پہاڑ بن کر ٹوٹتا رہا. ناظرین یہ بیان کرنا روا روی میں بہت آسان ہے صاحب، بہت آسان ہے کہ شب عاشور آئی، عاشور کا دن آیا، شام غریبہ آئی، شہادتیں ہو گئیں، خیام حسینی جلا دیے گئے. یہ بیان کرنا بہت آسان ہے. بیان کرنا بہت آسان ہے کہ چند دنوں کی مسافت کے بعد، 3-4 دن کی مسافت کے بعد کوفے پہنچے، بازاروں میں گھمائے گئے، یہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیے گئے. بہت آسان ہے. بہت آسان ہے کہ ابن زیاد نے خط لکھا یزید کو، اس نے جواب دیا، یہاں سے لشکر ان کو لے کے رسیوں میں باندھ کے قید کر کے چلا. بیان کر دینا بہت آسان ہے. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ دمشق میں جب آپ داخل ہو رہے تھے تو پورے دمشق کو سجایا گیا تھا، یعنی ظاہر ایک طوفان بدتمیزی بپا کی گئی تھی. بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ سر اقدس یزید کے سامنے جب رکھا گیا تو اس نے گستاخیاں کی. اور پھر یہ بھی کہہ دینا بہت آسان ہے کہ پھر اس کے بعد وہ جو قافلہ مدینے چلا. لیکن ناظرین کتنی قیامتیں آ کے گزر گئیں اہل بیت اطہار پہ جس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے. لیکن وہی بات ہے کہ ان قیامتوں کو ایک ہستی نے ایسا برداشت کیا ناظرین، جو اس قافلے کو زینبی قافلہ بنا چکی تھی، جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں. ان کا خطبہ جاہ و جلال سے بھرپور خطبہ، آئیے اس سے آغاز کرتے ہیں. جی بتائیے پروفیسر صاحب کہ وہ جو لہجہ مولا کائنات میں جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے قافلہ حسینی کو لیڈ کیا ہے، رہتی دنیا تک حریت کا، آزادی کا، شجاعت کا، بہادری کا، طاقت کا ایک استعارہ آپ بن چکی ہیں. یا اب بھی کوئی کمزور طبقہ ہے، کوئی مظلوم طبقہ ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے خیرات لے لے، جوش و جذبہ وہی پیدا ہو جائے گا. آغاز کیجیے. جنید صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ کس طرح یہ قافلہ لٹا پٹا آیا. ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو میں اس سے اس کی جان اور مال کے بدلے جنت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ قافلہ اس حال میں آیا ہے کہ انہوں نے نہ تو اللہ سے جنت مفت میں لی ہے، نہ اللہ نے انہیں جنت مفت میں دی. آئے ہائے، جبکہ جنت ان کی تھی. جنت ان کی تھی، اسی لیے تو تھی، جنت تو بن گئی ان کے لیے، جنت تو ان کی ہو گئی. اب یزید نے یہ ایک فضا بنا رکھی تھی کہ باغی آ رہے ہیں، باغیوں کو لایا جا رہا ہے. اس کے گھر کی عورتیں بھی دربار میں موجود تھیں، لیکن جب ان عورتوں نے حرم پاک کی خواتین کو بغیر پردے کے جکڑا ہوا رسیوں میں دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتانا پڑا کہ یہ رسول اللہ کے خانوادے کی شہزادیاں ہیں. تو انہیں اتنا رنج ہوا کہ انہوں نے اپنے برقعے اتار پھینکے، انہوں نے اپنی چادریں پھینک دیں. اب اس کے بعد سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ جب اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑتی ہے تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلتا ہے یا حسینہ، یا حبیب رسول اللہ، یبن مکہ و بنا، یبن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، یبن بنت المصطفیٰ. اس کے بعد پھر آپ نے جیسے کہا کہ ایک للکار کی طرح. اب جان سے بڑھ کر تو انسان کو کوئی چیز پیاری نہیں ہے، کوئی چیز پیاری. جن کے سامنے اس قدر خاک اور خون کا سمندر گزرا ہو، جنہوں نے یہ معاملات دیکھے ہوں، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے کیسے ڈریں گے؟ صحیح بات. تو انہوں نے سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ابو برزہ سلمی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا اس کے بعد یزید کو للکارتے ہوئے، بلکہ میں ان کے ابتدائی کلمات کو کہنے سے پہلے جو ہم باتیں کر چکے ہیں کہ یزید نے یہ کہا کہ بدر کا، پہلے تو اس کم بخت کو یہ یاد نہیں آ رہا کہ ان کے بڑے چل کر گئے تھے یا رسول اللہ آئے تھے مکہ میں. سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بڑی للکار کے ساتھ اس کی تمام ترخیباستوں کا جواب یوں دیا کہ یبن طلقا، او طلقا کے بیٹو، یاد دلا دیا کہ تمہیں تمہاری اوقات یاد نہیں ہے. تم نے میرے نانا کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا فتح مکہ کے دن، آپ چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الطلقاء کہہ کر تمہیں معافی دے دی تھی. آج تم ان کو یاد کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بعد سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب کھڑی ہوئیں اور آپ کی زبان اقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شیریں زبانی اور حسین رضی اللہ عنہ کی جرأت، تو آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بجا لاتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. کیا جملہ ہے!
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ اجمعین. اس کلمے نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ یزید کے بارے میں اچھا خیال رکھنے والے سوچ تو صحیح. اللہ. کبھی تو زندگی بھر یہ جرت کر سکے گا کہ اللہ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد تو اپنی آل کا ذکر کرے؟ آئے ہائے آئے ہائے. جب بھی کوئی پکارے گا قیامت تک جو بھی اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے گا اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود بھیجتے ہوئے آپ کی آل کا. تو سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے تو اسی آل کے لفظ سے ہی قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارا نام مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ہم تو ان بلندیوں پر فائز ہیں کہ جب ہماری سواریاں قیامت کے دن نکلیں گی تو محشر میں یہ شور مچے گا، محشر والو نظریں جھکا لو. درست درست. نظریں بند کر لو، سروں کو جھکا لو. اس کے بعد آپ یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں صدق اللہ، اللہ کا فرمان سچ ہے. اور ابتدا میں ہی آپ نے یزید کے متعلق فرمایا کہ کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے آخر کار اللہ تعالیٰ کے ہاں جس سزا میں جکڑے جائیں گے ان کا وہ یہاں اندازہ نہیں لگا سکتے. اے یزید تو اپنی اس بات پر خوش نہ ہو کہ تو نے ہمیں قیدی بنا لیا ہے، بلکہ اپنے انجام پر بھی نظر رکھ کے اللہ نے تیرے لیے کیا فیصلہ. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھا. یہ ایک ابتدائی حصہ خطبے کا ہے اور ناظرین انشاءاللہ میں اس کا جو اختتامی حصہ ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے سنواؤں گا، وہ انتہائی جاہ و جلال سے بھرپور حصہ ہے. اور میرا خیال ہے جتنے بھی حریت پسند ہیں ان کو تو اپنے جو سمجھ لیجیے زندگی کے منشور میں اس خطبے کو شامل کرنا چاہیے. علامہ صاحب ایک اور کنورزیشن ہے جو کہ اچھا یہ یزید ایک بڑی بیوقوفی بھی، اب ظاہر ہے جس نے ایکسپوز ہونا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیوقوفی کرتا ہے، بلنڈر کرتا ہے. وہ اس نے ایک بلنڈر یہ بھی کیا تھا کہ مختلف سفراؤں کو بلوایا تھا ایسے ہی. اور جو مختلف جو اپنا ممالک کے سفیر تھے وہ آئے ہوئے تھے، جس میں سفیر روم بھی موجود تھا، کچھ یہودی بھی موجود تھے، کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. یعنی وہ اپنی فتح و کامرانی جو ہے اس کا ایک جشن منانا چاہتا تھا، لیکن معاملہ بالکل جو ہے 180 ڈگری پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا. وہ کیا ہوا کہ ذرا وہ بتائیے. اصل میں یزید کے دربار میں رومن ایمبیسڈر موجود تھا، جوئش بھی موجود تھے، ایمبیسڈر بھی موجود تھا. اس کے دربار کا یہ کرینہ یا قاعدہ کہہ لیجیے، یا اس نے باقاعدہ بلوایا ہوگا اس نے اپنی کامیابی اور فتح کو ظاہر کرنے کے لیے. جب سر مبارک لایا گیا امام علی مقام کا تشت کے اندر رکھ کے لایا گیا تو وہ رومن ایمبیسڈر حیران ہوا کہ کس کا سر، سے پوچھا، سوال کیا من حاضر راس، یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے بتایا حاضر راس الحسین، یہ امام علی مقام کا سر ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ سوال کیا، اس نے جواب دیا کہ یہ فاطمہ تو بنت اسد کے صاحبزادے ہیں. تو بڑا حیران ہوا کہ آپ کے نبی کے جو بیٹی ہے ان کے صاحبزادے کا سر دربار کا آپ کے دربار میں لایا گیا ہے. اسے بڑی حیرت سے پوچھا، اس نے کہا یہ عجب بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے. اس نے اف لکم، افسوس ہے مجھے تم پر، تقتلون ابن بنت نبیکم، تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا. اللہ اپنے نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا. وما نبیکم و بین نبیکم الا ام واحدہ، تمہارے اور تمہارے نبی کے مابین ایک ہی ان کی ماں کا واسطہ تھا، ایک ہی واسطہ تھا. آج تم نے اس کو بھی ختم کر دیا. فرمایا تم پر افسوس اور حیف، صدر افسوس ہے تم پر کہ تم نے کیا حرکت کی ہے. اس رومن ایمبیسڈر وہ کرسچن تھا، اس نے جو بات کی، اس نے کہا وہ بڑی کمال بات، وہ بڑی کمال کی بات بتائیے. اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ ہم تعظیم و تکریم میں، ہماری کرسچینٹی اور ہم کرسچن جو ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ہم اس دنیا میں موجود رہیں گے، ہم نے ختم نہیں ہونا. لیکن ہماری عزت اور تعظیم جو ہے اپنے نبی کے ساتھ، اس کا یہ عالم ہے کہ جہاں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدم لگے ہیں ہم اس کی زیارت یوں کرتے ہیں جیسے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں. کیا اس نے کمپیریزن کیا اور کیا اس نے دیکھیں کہ ہماری عبادتوں کا مرکز اور محور جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. ہمارا ایمان کعبے کی طرف دوڑتا ہے، مدینہ کی طرف دوڑتا ہے. انہوں نے کہا ہم ان کی سواری کا جو قدم لگا ہے اس کی تعظیم یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ افضل سمجھتے ہوئے ہم اس کی ان کے نزدیک جیسے مسلمان کعبۃ اللہ کو تعظیم ویسے کرتے ہیں. تو اسے کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی. وہیں ایک یہودی بھی موجود تھا جوئش، جب اس نے دیکھا اس نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور میری 70 پشتیں گزر چکی ہیں. آج بھی جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں تو لوگ میری انتہائی تعظیم و توقیر کرتے ہیں. 70 پشتیں گزر جانے کے باوجود بھی میری تعظیم و تکریم کا درجہ جو ہے وہ کم نہیں ہوا. اور تمہارے ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، جبر کی انتہا ہے کہ تم نے اپنی ہی نسل کو خود ختم کرنے کی کوشش کی. میں یہاں کنز العمال کی ایک روایت لوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہم اصلح الناس فتنۃ، فرمایا کہ بنو ہاشم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ برپا ہوگا، جب بھی کوئی آزمائش آئے گی
یہ لوگ ہمیشہ حق پر ہوں گے اور راہ ہدایت پر ہوں گے. کنز المال کی روایت ہے. سبحان اللہ. اور واقعتاً ایسا ہے کہ آپ لوگ ہی حق پر تھے, اور رسالت امام علیہ السلام کی حدیث پاک بھی اس بات کی غمازی کر اچھا رہی ہے. نہیں, ایک بات سر, اس پورے گفتگو میں جو ابھی تک ہم نے کی ہے, اس میں ایک بات جو ہے وہ مسنگ ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ یزید نے, مطلب میرا تو ماننا ہی ہے, آئی ڈونٹ نو آپ کا پرسیپشن کیا, آپ بتائیے اس بارے میں, کہ ڈرامیٹیکلی اس نے ایک یوں سمجھ لیجیے پینٹ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا ہو گیا. اگر مجھے معلوم ہوتا, میں وہاں ہوتا, تو ایسا میں نہ ہونے دیتا, اور اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی اولادوں کو قتل کروا دیتا. جبکہ شمر ذوالجوشن جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھا, میزر بن سالبہ بھی موجود تھا, جس کو مطلب جو ہے باقاعدہ منتخب کر کے ابن زیاد نے بھیجا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو ان کے سر قلم کرتا, وہ اس نے ایسا بھی نہیں کیا. تو یہ کیا تھا, یہ کیا, اسی بات کو بنیاد بنا کے لوگ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جی وہ معصوم تھا. نہیں, نیور کین سے. دیکھیے بات سنیے, یہ وہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جب میں نے ابتدائی حصے میں جو اشعار پڑھے وہ یزید کے اشعار تھے نا, ٹھیک ہے, انہی اشعار کے اندر اس نے اپنے خوب سے باطن کا مظاہرہ کیا اور اسے بتا دیا. دوسری بات جنید صاحب یہ دیکھیے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ درست. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی کنسنٹ کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر انویژن ہو جائے, کوئی حملہ ہو جائے, یا کوئی اتنا بڑا قدم, وہ بھی خاندان نبوت کے ساتھ. یہ سارا پری پلانڈ تھا, اور ساری ڈائریکشن دی جا چکی تھیں. یہ انتہائی غلط بات ہے یہ کہنا کہ وہ معصوم تھا, انوسینٹ تھا, اسے کسی بات کا پتہ نہیں تھا. اس کی بات کے اشعار, اس کا رویہ, اس کا طرز عمل, اور اس کی جو خواہش دل کی اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. جو کچھ عمل جو سامنے آیا وہ اصل میں حقیقت وہی تھی, اور بھی اس کے دل کے اندر موجود تھا. ابھی تو ہم نے صرف اسی کی بات کر رہے ہیں نا, ابھی ہم واقعہ ہررا پہ تو آئے نہیں, وہ تو ظاہر ہے سیلف ایک بہت بڑا مقدمہ ہے اس کے خلاف. فائنلی ڈاکٹر صاحب, وہ جو مولا کائنات کے لہجے میں خطبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے, جس کی ابتدائیہ کچھ پروفیسر صاحب نے بیان کیا, میں چاہتا ہوں ذرا آپ اپنی رنگ میں, اپنی کیفیات میں بیان کیجئے, اور بتائیے کہ کس انداز سے آپ نے باطل قوتوں کے اوپر جو نقاب ڈلے ہوئے تھے ان کے چہروں پر, اس کو مکمل طور پہ نوچ کے ان کو ایکسپوز کر دیا. جنید بھائی, جہاں قبلہ پروفیسر صاحب نے اس خطبے کو چھوڑا, جو آیت مبارکہ انہوں نے آخر میں پڑھی کہ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا سوءا کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور آپ نے اس خطبے میں کئی آیات کی تلاوت کی. اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے. قرآن ہی سے تعلق ہے, علی ہوں یا بنت علی ہوں, ان کا کتنا گہرا تعلق ہے, تو خود علی کا کتنا گہرا تعلق ہوگا وہ انسان اندازہ نہیں کر سکتا. آپ نے پھر یزید کو للکارا, جو آپ نے اشارہ کیا نا, جو آج حریت پسند ہیں انہیں جناب زینب کا یہ خطبہ پڑھنا چاہیے. یزید کو للکارا 72 سروں کے سامنے, جو کٹے ہوئے سر ہیں. آپ نے کہا یا یزید ازننت یا یزید حینا خذت علینا قطار الارض وضیقت علینا افاق السماء. کیا تو سمجھتا ہے کہ حسین کا سر کاٹنے کے بعد تو نے سارے زمین کے خزانے ہم سے چھین لیے ہیں, اور آسمان اور آفاق کی ساری وسعتوں کو ہمارے اوپر تنگ کر دیا ہے؟ فاصبحنا لک فی اسار نساق الیک سوقا فی قطار. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ آج ہم بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تیرے سامنے کھڑے ہیں, تو کیا استغفر اللہ قیامت والے دن بھی ہم ایسے ہوں گے؟ نہیں, وہ دن آئے گا اور ہمیں انصاف ملے گا, اور میرے رسول کی, میرے نبی کی, میرے نانا کی شفاعت ہمیں میسر آئے گی. آگے آپ نے پھر کہا مہلن مہلن لا تتش جہلن. آپ نے کہا غرور اقتدار سے باہر نکلو, ذرا ہوش کے ناخن لو. ہم کربلا سے چلے کوفہ پہنچے, کوفہ سے دمشق آئے ہیں, آج تیرے دربار میں کھڑے ہیں, جہاں جہاں سے گزر کے آئے ہیں. بتایا جاتا ہے 15 مختلف منزلوں پہ پڑاؤ ڈالا تھا اس قافلے نے. کہا ان منزلوں میں رہنے والوں سے جا کے پوچھو فاتح وہ ہیں جن کے سر کاٹے گئے ہیں یا سر کاٹنے والے فاتح ہیں؟ ہم کامیاب ہیں. انسیت قول اللہ, کیا تو اللہ کے اس فرمان کو بھول گیا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین. اور آخری حصے میں آپ نے للکار کے جو شاندار خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا یا یزید کد قیدہ کا وجہد جہدہ کا, جتنی اپنی کوشش کرنی ہے کر لو, جتنی محنت صرف کرنی ہے کر لو, جتنا تو نے اجتہاد کرنا ہے آل رسول کو مٹانے میں, ہمیں ختم کرنے میں, وہ کر لو. فوالذی شرفنا بالوحی والنبوت والکتاب والرسالت والقرآن. اللہ رب العزت نے ہمارے گھر کو وحی کی نعمت عطا فرمائی, ہمیں کتاب عطا فرمائی, ہمیں رسالت عطا فرمائی, ہمیں نبوت عطا فرمائی, ہمیں نجابت اور انتجاب کی نعمت عطا فرمائی ہے. پھر کہا لا تدرک آمدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا. آپ نے فرمایا جتنی مرضی کوشش کر لو. علی کی بیٹی یہاں کھڑے ہو کے یہ کہہ رہی ہے 1 صفر کو 61 ہجری میں, یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 1400 سال بھی گزر جائیں گے تو اہل بیت کا ذکر ختم نہیں ہوگا, ذکر ہمارا موجود رہے گا. ہماری اوقات تک تو نہیں پہنچ سکتا, ہمارے انجام, ہمارے منصب تک تو نہیں پہنچ سکتا, ہمارے منصب تک تیری اوقات نہیں ہے, ہمارے منصب تک یہ بات اس طرح سے کہ وہاں تک پہنچ سکے. اور اگلا جملہ بڑا اہم آپ نے کہا, آپ نے فرمایا ولا ترخص عنک آرنا. اہل بیت کو, آل رسول
रसूल को, इतरत मुस्तफ़ा को शहीद करके क़यामत तक जो गालियां तूने अपने मुकद्दर में कर ली हैं, अब तुझे इनसे रुखसत कभी नहीं मिलेगी। तेरा नाम आर बन गया है, तेरा नाम शर्म बन गया है, लोग सर झुका के तेरा नाम लेंगे, और हुसैन का जो सर कटा हुआ है ना, इस हुसैन का नाम हमेशा सर बुलंद करके लोग लेंगे और इज्जत महसूस करेंगे, और जमाना ये समझेगा हुसैन ही कामयाब हुआ है और यजीद नाकाम हुआ। आगे कहा वहल रायुका इल्ला फुनुदुन व अय्यामुका इल्ला अददुन व जमुका इल्ला बददुन। आपने इरशाद फरमाया तेरी राय खत्म होने वाली है, तेरा ये हक हुक्म जो है, ये फैसला करने की ताकत ये खत्म होने वाली है, तेरी हुकूमत के दिन थोड़े से रह गए हैं। आपने 61 हिजरी में बता दिया था तेरा ये लश्कर तितर बितर होने वाला है, ये मुंतशिर हो जाएगा, ज़ियाद भी नजर नहीं आएगा, शिमर भी नजर नहीं आएगा, मुहफ्फिर बिन सालबा भी नजर नहीं आएगा, जहां भी नजर आएगा ना करबला के बाद या ज़ैनुल आबिदीन नजर आएगा या इमाम बाकिर और जाफर सादिक की जात नजर आएगी, हमारा खानदान खत्म हो जाएगा। और आखिर में इरशाद फरमाया याद रखो उस दिन को, यौम युनादिल मुनादी अला लुइना ज़ालिमुल आदी, कि जिस दिन वो मुनादी निदा देगा कि जो आदी जालिम था अल्लाह ने आज उस पे लानत करने का ऐलान कर दिया है। ये फतवे तो सारे हजरत ज़ैनब ने अपने खुतबे में दे दिए हैं, जो आप बार बार सवाल कर रहे हैं कि लोग आज उसे मासूम डिक्लेयर करते हैं। आपने तो बता दिया तुझ पे लानत होगी। अल्लाहुम्मा खुज़ बिहक़्क़िना वंतक़िम मिन ज़ालिमिना व अहलिल ग़ज़बका बिमन सफ़का दिमाअना व क़तला हुमातना। फिर आपने हाथ उठाया अपने रब की बारगाह में, हजरत ज़ैनब ने कहा मौला अब हमारा हक तूने लेना है, इन जालिमों से इंतकाम तूने लेना है, जिसने हमारा खून बहाया और हमारे जानिसार असहाब का खून बहाया, अब उन पे तू अपना गजब नाज़िल कर, उन पे लानत नाज़िल कर, उनसे अपनी रहमत और रिज़ा को दूर कर दे। वसतरिदु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा तहम्मलत मिन ज़ुर्रियतिही वंतहक़त मिन हुर्मतिही वसफ़क़त मिन दिमाइ इतरतिही व लहमिही। आपने इरशाद फरमाया यज़ीद मेरे रसूल का कैसे सामना करेंगे, उनकी नस्ल को शहीद करके। फिर आपने ये आखिरी आयत मुबारका पढ़ी कि लोगों याद रखो वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। ये खुतबा ऐसा है डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए जमील अता फरमाए। ये खुतबा ऐसा है कि आज दुनिया के जितने जालिम हैं वो भी इस खुतबे को पढ़ें तो अकल ठिकाने लग जाए, और जितने मजलूम हैं वो भी इस खुतबे को पढ़ें कि उनको राह मिल जाए। आप तीनों, आप आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए।